السلام علیکم ناظرین، آج ہم سماج علم جماعت ہشتم کا 10واں باب انگریزوں اور نظاموں کے تحت زمیندار اور لگاندار کے عنوان پر بات چیت کریں گے۔ دراصل میں یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک اہم بات کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی امتحان کی کامیابی کا دار و مدار آپ کی تیاری پر ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ پک اینی ون یعنی 4 آپشنز کے سوالات پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو آسان دکھائی دیں گے، لیکن انتہائی نقطہ نظر سے یہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی بھی ایگزام کے ٹاپر سے یا جس نے سنجیدگی سے تیاری کی ہے اس سے یہ پوچھ لیجئے کہ کیا یہ طریقہ ابتدائی ادوار میں کارآمد ہے، تو آپ جواب یہی پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ پک اینی ون آنسر یا 4 آپشنز میں سے کریکٹ، صحیح یا غلط، یہ اس طرح کے سوالات آپ کی پوری تیاری مکمل ہونے کے بعد کام میں آتے ہیں، نہ کہ ابتدائی دور میں یا درمیانی دور میں۔ تو میں آپ سے یہی خواہش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹیکسٹ بکس دیکھیں گے اور اس کو اطمینان سے سطر بہ سطر پڑھ کر نوٹس بنائیں گے اور پڑھیں گے، اور انشاءاللہ میرے نوٹس بھی آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوں گے، کیونکہ یہ بہت ہی دقیق انداز میں تیار کیے گئے ہیں۔ آپ اس کو کراس ویریفیکیشن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس بات کی آپ کو مکمل گارنٹی دیتا ہوں کہ 99% سوالات اس میں سے میرے بک میں سے یا میرے ٹاپکس میں سے جو ہوں گے وہ پورے کے پورے کور ہوں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ٹاپک کی اور۔ مغلیہ دور میں زمیندار کاشتکاروں سے لگان وصول کرتے تھے۔ ان زمینداروں کے وصول شدہ لگان کا ایک حصہ ملتا تھا، اور بعض اوقات ان کو مقامی طور پر چھوٹے موٹے محصول وصول کرنے کی اجازت بھی مل جاتی تھی۔ ان زمینداروں کو گھوڑوں اور ہتھیاروں سے لیس مختصر فوجی دستے رکھنے کا اختیار بھی حاصل ہوتا تھا۔ ان کے مکانات چھوٹے قلعوں کی مانند ہوتے تھے، جنہیں تلنگانہ میں گڑھی کہا جاتا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قصبات اور دیہاتوں گاؤں میں گڑھی موجود ہیں۔ زمینداروں کی اپنی ذاتی زمینات بھی ہوتی تھی، جن پر کاشتکاری کے لیے زرعی مزدوروں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ زمینات خود کاشت زمینات کہلاتی تھی۔ زمینداروں کے 2 مختلف کردار تھے، ایک فعل حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے کسانوں سے لگان کی وصولی، اور دوسرا اپنی ذاتی زمینات پر خود کاشتکاری کرواتے تھے اور اس کے مالک کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ کسان بھی 2 طرح کے ہوتے تھے، ایک آزاد کسان جو اپنی زمینات پر خود کاشتکاری کرتے اور زمیندار کو لگان ادا کرتے تھے، دوسری وہ قسم تھی کسانوں کی جو زمینداروں کی زمینوں پر کرایہ دار کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ انگریزوں نے ایسی نقدی والی فصلیں جو انگلینڈ کو برآمد کی جا سکیں، مثلا کپاس، تیل، گنا، گیہوں وغیرہ کی حوصلہ افزائی کی۔ لارڈ کارنوالیس نے گورنر نے 1793 میں بندوبست دوامی کے نظام کو متعارف کیا۔ اس بندوبست کے شرائط کے مطابق زمینداروں کو حراج کے طریقے سے محصول طے کرنا اور اسی کے مطابق وصول کرنا تھا۔ اس نظام کو زمینداری نظام بھی کہا جاتا تھا۔ زمیندار وصول شدہ محصول کا 90% حکومت کو پیش کرتے تھے اور 10% وصولی کے معاوضے کے طور پر خود رکھ لیتے تھے۔ زمیندار حراج میں طے کردہ لگان سے زیادہ لگان کسانوں سے وصول کر لیتے تھے۔ اس طرح اس نظام نے تمام کسانوں کو کرایہ دار کی حیثیت دے دی، اور زمیندار ان سے محصول کے بجائے کرایہ وصول کرنے لگے۔ فصل نہ ہونے یا قید پڑنے کی صورت میں بھی محصول میں کمی کی سہولت نہیں تھی۔ اگر کوئی زمیندار محصول ادا کرنے میں ناکام ہو جاتا تو اسے زمینداری سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ بندوبست دوامی نظام میں کسانوں کو زمینداروں کو بہت زیادہ کرایہ دینا پڑتا ہے، اور زمین پر ان کا حق انتہائی غیر محفوظ ہے۔ نظام نے یعنی حیدرآباد کے نظام نے انگریزوں کو بیلاری، اننت پور، کڑپا اور کرنول کے اضلاع ہنگامی اخراجات کی تکمیل کی خاطر حوالے کی۔ یہ علاقہ رائل سیما کہلاتا تھا۔ 1800 میں تھامس منرو کو رائل سیما کا صدر محصول یعنی چیف کلکٹر مقرر کیا گیا۔ اس علاقے میں 8 چھوٹے سردار موجود تھے جو پالیگارز کہلاتے تھے۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ تھامس منرو نے زمینات کے سروے اور محصول کی بندوبست پر توجہ دی۔ اس نے ایک نئے نظام، ریت واری نظام کو جنوبی ہندوستان اور پھر مغربی ہندوستان میں متعارف کرایا۔ ریت کے معنی کاشتکار کے ہیں۔ ریت واری سے مراد
میعاد کاشتکاری ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ محصول حقیقی کاشتکاروں یا زمین کے مالکین سے وصول کیا جائے، یعنی زمینداروں سے محصول ادا نہ کیا جائے بلکہ زمین کے جو مالک ہے ڈائریکٹ انہی سے محصول ادا کیا جائے۔ ایک میعاد مقرر کی جائے 5 سال یا 10 سال، اسی کو ریت واری نظام کہتے ہیں۔ ریت واری نظام کے تحت کھیتوں کی شناخت کی گئی اور انہیں ایک سروے نمبر دیا گیا۔ اس طرح ان زمینات کی ملکیت کے حقوق قانونی طور پر محفوظ کیے گئے۔ محصول مقرر کرنے کے لیے فی ایکڑ پیداوار، قیمتوں کی سطح، بازار کے حالات اور فصل کی نوعیت کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ 1801 سے 1802 میں کاشتکاری سے پہلے منٹو نے کسانوں کو قرض مہیا کیا تاکہ وہ بیجوں، اوزار، بیلوں کی خریداری کر سکے اور کنووں کی مرمت یا کھتوائی کے کام کر سکے۔ تو یہ تھا 10ویں باب کا پہلا حصہ۔ ہم 10ویں باب کا دوسرا حصہ دیکھیں گے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔